نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اتباع سنہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اگلا ٹاپک پڑھیں گے تعظیم سنہ، سنت کا احترام۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بشمول ہمارے بھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی کرتے ہیں اور آپ کی شان میں معمولی سی کوتاہی کو بھی گستاخی تصور کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ہی کے طریقوں کا احترام نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے۔ احترام نہ کرنا کہاں سے ثابت ہوگا کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، محمد رسول اللہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغام لانے والے ہیں، تو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا لائے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا لے کر آئے، اور جو کچھ ہمیں دیا اس میں نمبر ایک تو کتاب یعنی قرآن، اور دوسری چیز حکمت جو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن ہی کی تشریح ہے۔ قرآن میں سورۃ النحل میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کیجئے کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے۔ تو حکمت دراصل آپ کا بیان ہے، آپ کی بات ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یعنی آپ کی باتیں جو ہیں وہ خواہشات پر مبنی نہیں ہوتی، اپنی سوچ یا اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کی طرف وحی کی جاتا ہے۔ تو نطق جو ہوتا ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ اس سے مراد ہے کہ آپ کی گفتگو جو ہے، جو آپ قرآن کے بیان میں، وضاحت میں، یا اس کی عملی شکل جو اختیار کرنے میں جو گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ پیچھے ہم نے سنت کی 3 قسمیں جو پڑھی ہیں، اس میں آپ کی بولی ہوئی بات، آپ کا کیا ہوا عمل، اور پھر یہ کہ آپ کی موجودگی میں کیا ہوا کام جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار پسندیدگی خاموشی سے کیا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا، ان تینوں چیزوں کو ان کا احترام جو ہے وہ لازم ہے۔ تو مسئلہ نمبر 40 سے ہم آج اپنا لیسن پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 40 ہے صحابہ کرام سنت رسول کی معمولی مخالفت بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ یعنی کہ ہم اب یہ جو چیز پڑھیں گے، ہمارا ٹاپک ہے سنت کا احترام، تو ہم یہاں پر ہم صحابہ کا اور اسی طرح ہی تابعین کا عمل دیکھیں گے کہ وہ سنت کا احترام کس درجے تک کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے عن عمارة بن رؤيبة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمارہ ابن رویبہ کہتے ہیں رآ بشر بن مروان علی المنبر، کہ انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا ممبر پر۔ بشر جو تھا، یہ مروان جو تھا وہ وقت کا خلیفہ تھا، اور بشر جو تھا نا وہ ان کا بیٹا تھا، کسی علاقے کا گورنر تھا۔ تو جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، تو اس وقت کی بات ہے۔ تو کیا دیکھا کہ رافعا یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر تقریر کر رہا تھا۔ فقالا، تو انہوں نے کہا قبح اللہ ہاتین الیدین، کہ اللہ ان دونوں ہاتھوں کا ستیہ ناش کرے۔ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، ما یزید، وہ نہیں بڑھایا کرتے تھے، اعلیٰ ان یقولا، اوپر اس بات کے کہ صرف
صرف یہ کہ بیدہی ہکذا اپنے ہاتھ سے اس طرح، اشارہ بھی اس بعیل مسبحہ اور اپنی جو شہادت کی انگلی اس سے انہوں نے اشارہ کر کے بتایا۔ تو بشر جو تھا وہ وقت کے خلیفہ مروان کا بیٹا تھا، اور یہ جمعہ کے خطبہ جو تھا وہ دے رہا تھا۔ تو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے وہ مسجد میں داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ خطبہ دے رہا ہے، لیکن دیکھ اس طرح ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تقریر کی طرح کر رہا ہے، یعنی کہ بیدہی کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہانکنا، ہاتھ سے جو نا اٹھا اٹھا کے اشارے کرنا۔ تو آپ یہ دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر کبھی دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائے تھے، یہ ممبر پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہا تھا۔ تو انہوں نے جو اشارہ کیا، اشارہ کر کے انہوں نے کیا بتایا کہ اللہ کے رسول یوں کرتے تھے، بس اپنی ایک انگلی کو زیادہ سے زیادہ اس طرح اشارہ کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے تقریر کریں، جبکہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کو لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں، اور یہ ممبر رسول پر بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ پہلے جو خلفاء ہوا کرتے تھے وہ جمعے کا خطبہ، عیدین کا خطبہ اور نماز پڑھانا وغیرہ انہی کا کام ہوتا تھا۔ تو بعد میں پھر یہ حاکم وقت جو تھا وہ پھر حاکم وقت ہی رہ گیا، علیحدہ ہو گیا، اور خطبہ و تعلیم کا کام جو تھا وہ پھر دینی تو طبقے کے پاس چلا گیا، پہلے حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ انداز جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا۔ اور اب یہ سٹائل جو ہے یہ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کی جا رہی ہے یا خطبہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ خطبہ جو ہے وہ ایک تقریر نہیں ہوتا، خطبہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مطلب ایک تو دینی تو اس پر بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور لوگوں کو واعظ اور نصیحت کا ایک معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک متانت کے ساتھ اور ایک اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اگر چھلانگیں لگانی ہیں یا بہت زیادہ جذباتی اچھل کود کرنی ہے تو پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ جو ہے وہ مطلب ایک عوامی جلسہ پھر بن جائے گا، اس کے اندر پھر خطبے والا مزاج نہیں رہے گا، تو یہ دین کے ساتھ میں ایک مذاق ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جب دیکھا اس طرح سے تو ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے اس کو یہ سخت الفاظ کہے۔ اگلی حدیث صحیح مسلم کی عن کعب بن عجرہ قال، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، دخل المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوئے، وعبد الرحمن بن ام الحکم یخطب قاعدا، اور عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ فقال انظروا الى هذا الخبیث، تو کہا اس خبیث کو دیکھو، یخطب قاعدا، یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، وقال اللہ تعالی، جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ آگے آیت ہے سورۃ الجمعہ کی، کہ جب دیکھی لوگوں نے خرید و فروخت، أَوْ لَهْوًا، یا کھیل کود، انفضوا الیہا، تو یہ اس کی طرف دوڑ پڑے، وترکوکا، اور چھوڑ کے چلے گئے تجھے، قائماً، کھڑی حالت میں۔ ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینا خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بچھوائے، لیکن آپ نے کبھی بیٹھ کے تقریر نہیں کی، ممبر ہوتے ہی کھڑے ہونے کے لیے۔ اور قرآن میں سورۃ الجمعہ کی آخری آیت جو ہے یہ بھی میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، تو اس پہ آپ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو قائماً، کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر دے رہے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آ گیا ہے اور اس کے ساتھ سامان ہے، تو ایک ایک کر کے مسجد سے نکلے، کہ نئے نئے دین میں آئے تھے، ابھی طور طریقے اس طرح زیادہ نہیں پتہ تھے، تربیت کا بھی ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتار کر فرمایا۔ اور اس آیت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو کھڑی حالت میں چھوڑ گئے تھے۔ قائمن کا لفظ ہے کہ آپ خطبہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے، بیٹھ کے نہیں دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو قائمن کا لفظ بول رہا ہے اور یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، تو انہوں نے منہ سے پھر یہ الفاظ نکالے۔ اور حالانکہ بھی وقت کے گورنر تھے
اور یہ صحابی رسول تھے اور برداشت نہیں کر پائے کہ سنت کی مخالفت ہو رہی ہے. کتنا یہ لوگ جو تھے احترام وہ کتنا زیادہ کرتے تھے. یعنی کہ اس چیز کو آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے، اس کے پیچھے ایک پوری جو ہے ان کی احترام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو وہ لوگ کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے. اگلا مسئلہ نمبر 41، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف کسی کی بات سننا یا اسے معمولی سمجھنا سخت ناپسند کرتے تھے. اگلی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی. عن ابن عمر، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ، مت روکو اللہ کی بندیوں کو، این یصلین فی المسجد، کہ وہ نماز پڑھیں مسجد میں. فقال ابن له، ان کے بیٹے نے کہا، انا لنمنعهن، فقال، ہم تو ان کو روکیں گے. تو انہوں نے کہا، فغاضب غضبا شدیدا، اور یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے. وقال، اور بولے، انی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. وَإِنَّكَ تَقُولُ، اور تم کہتے ہو، اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے. یعنی یہ بات سن کر ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور غصے میں آ کے انہوں نے یہ الفاظ کہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے زندگی بھر بات بھی نہیں کی، اس وجہ سے کہ اس نے آپ کے اس فرمان کی مخالفت کی تھی. اگلی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی ہی ہے. جی. عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہو کان جالسا الی جنبہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے پہلو میں، مطلب سائڈ کے اوپر، نا کسی کے سائڈ کے اوپر بیٹھنا، بغل والی سائڈ پر بیٹھنا، تو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. ابن اخ لہو، اپنے بھائی کے بیٹے کے، یعنی اپنے بھتیجے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فغضب، تو اس نے دونوں انگلیوں کے درمیان کنکری رکھ کر پھینکی. جس طرح بچے نہیں کھیلتے یہ جو وہ گول گول سے وہ ہوتے ہیں ماربلز جو ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح اس نے اپنے دو انگلیوں کے درمیان گلیل سی بنا کر اس نے پھینکا. فنہاہو، تو انہوں نے اس کو روکا. وقال، اور کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے. فقال، پھر انہوں نے کہا، انہا لا تصید صیدا، یہ کنکری نہ تو کوئی شکار کرتی، یعنی پھر آگے ریزن بھی بتائی کہ انہوں نے ہمیں کیوں روکا. ولا تنکی عدوا، نہ کسی دشمن کو نقصان پہنچاتی ہے. وَإِنَّهَا البتہ تکسر، یہ توڑ دیتی ہے، السنہ، دانت، وتفقع العین، اور پھوڑ دیتی ہے آنکھ. دیکھیں بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور وہ لگ جاتی ہے، کیونکہ ادھر ادھر پھینک رہے ہیں تو لگ جاتی ہے، اور اس سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آنکھ میں لگ گئی تو زخمی ہو گئی یا دانت پہ لگ گئی. تو قالا، پھر وہ جو راوی تھے وہ کہتے ہیں، فعاد ابن اخیہ یخذف، کہ بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا جو تھا وہ دوبارہ کنکریاں پھینکنے لگا، یعنی اس کام کی طرف دوبارہ لوٹ گیا. تو قالا، تو کہا، انہوں نے کہا، احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہا ہوں، نہا عنہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے. ثم تخذف، تم دوبارہ لوٹ گئے اس کام کی طرف، دوبارہ سے کنکریاں پھینکنا شروع ہو گئے. لا اکلمک ابدا، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. یعنی کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے بچہ جو تھا اس کو کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے خاص طور پر اگر اس کام سے منع کیا تو اس کی اہمیت کیا ہے، اور انہوں نے پھر بچے سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں تم سے اس وجہ سے بات نہیں کروں گا۔ اگلی حدیث ہے صحیح مسلم کی، عن عمران یوم اذن قال، ایک روز عمران بن حسین روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا بھلائی ہے مکمل۔ قال او قال، یا انہوں نے یہ الفاظ کہ الحیاء کلہ خیر، یا حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔ فقال بشیر بن کعب، تو بشیر بن کعب نے کہا انا لنجد، بے شک ہم پاتے ہیں یا ہمیں ملتا ہے، فی بعض الکتب اب الحکمتی، بعض کتابوں میں یا حکمت کے مجموعوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، ان منہ سکینتن، کہ اس حیا سے اطمینان ملتا ہے۔ یعنی کہ وہ اب اس میں مزید ڈیفائن کر رہے تھے کہ حیا جو ہوتی ہے وہ کتنی قسموں کی ہوتی ہے، کہ ہم نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں ہمیں یہ ملتا ہے، وہ یہ بتا رہے تھے۔ وَبَقَارَ لِلَّهِ، اور اللہ کے حضور وقار کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں وہ ہوتی ہے یعنی کہ عاجزی ہوتی ہے۔ وَمِنْهُ ضَعْفٌ، اور اس کی ایک دوسری قسم ضعیفی یا کمزوری ہے۔ فغضب عمران حتی احمرت عیناہ، وقال، عمران جو تھے یہ بات سن کے سخت غصے میں آگے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، وہ فرمانے لگے الا اراک، میں دیکھ نہیں رہا، احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، وتعارض فیہ، اور تم اس کے مقابلے میں دوسرے کی بات کر رہے ہو۔ قال فاعاد عمران الحدیث، کہا عمران نے دوبارہ حدیث سنائی۔ قال فاعاد بشیر، تو بشیر جو تھے وہ دوبارہ انہوں نے وہی بات کہی۔ فغضب عمران، قال، عمران دوبارہ پھر سخت غصے میں آ گئے، جو راوی تھے انہوں نے کہا فما زلنا نقول فیہ، تو ہم نے یہ بار بار کہنا شروع کر دیا کہ انہ منا یا ابا نجید، ابا نجید جو تھے وہ ان کی کنیت تھی عمران کی، تو انہوں نے بار بار پھر یہ کہا کہ یہ ہم میں سے ہیں، انہ لا بأس بہ، اس کے عقیدے میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے، تو انہوں نے بار بار یہ بات کہی۔ تو ابو نجید جو تھی نا یہ عمران کی کنیت تھی، اور یہ بشیر جو ہم میں سے ہیں، نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، آپ ان پر اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں، وہ ایک قول بتا رہے ہیں، ایک حکمت کی بات بتا رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں یا اس سے اوپر کوئی بات جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس بات پہ غصہ نہ کیجیے، وہ ہم میں سے ہی ہیں، مسلمان ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے کی جو منافقت والی یا کفر والی ہو، آپ ان پر اتنی سختی نہ کریں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات جب سیدنا عمران بن حسین نے سنی تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کے رسول کی بات کروں اور تم مجھے دوسروں کی باتیں سنو، یہ مطلب اس کا، اس میں مطلب یہ ہمیں اس چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دنائی کی بات، وہ حدیث بھی ہے نا کہ کہیں سے بھی ملے تو وہ ایک مومن کی گمشدہ میراث ہے، تو اس کو کہیں سے بھی ملے تو اس کو لے لینی چاہیے، اور مسلمان جو اس چیز میں وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں بہت علم والے اور حکمت والے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں بھی کی، اور اس سے ہمیں یہ چیز جو ہے نہیں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے علاوہ ہم کوئی اور بات کہیں سے کوٹ نہیں کر سکتے یا منع، یا انسان ہم مسلمان جو ہیں وہ اسلام جو ہے وہ ہماری سوچ کے اوپر پہ پہرے بٹھا دیتا ہے کہ انسان کو صرف چند چیزوں میں ہی اس نے جکڑ لیا ہے، اور اس میں اس وجہ سے وہ اس بات پر غضبناک ہو رہے ہیں کہ وہ یہ ایک طرف آپ کی حدیث سنائی جا رہی ہے اور گویا کہ آپ کی بات کو ریفیوٹ کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کا جو تھا وہ مطلب وہ اس چیز کو انہوں نے تھوڑا سا اس میں غصہ اس وجہ سے ہو رہے تھے کہ یہ انداز جو تھا وہ ان کا درست نہیں تھا، اس ٹائم انداز جو تھا وہ تھوڑا سا
بے ادبی کا تاثر دے رہا تھا۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں، کیونکہ علم کے لیے حیا درست نہیں، اور علم حیا سے ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان کسی سے کوئی حق بات نہ پوچھے، ٹھیک ہے نا، بے شک قرآن میں بھی تو آتا ہے نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے۔ تو جس چیز نے ناراض کیا تھا ان کو، جو یہاں تکلیف دی تھی، کہ جس وقت آپ کی حدیث سنائی جا رہی ہے، اس وقت آپ کے مقابلے میں کسی اور کی بات اسے بڑھ کر بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کا مرتبہ اور مقام، آپ کو دی جانے والی حکمت کا سورس بہت بلند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو گستاخی شمار کرتے ہوئے غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ تو ایسی حدیثیں پڑھ کے اکثر لوگ کچھ اوفینڈ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے کچھ سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، یا ہم کچھ ایکسپلور نہیں کر سکتے، کچھ پڑھ نہیں سکتے، صرف ہم دینی کتب ہی پڑھیں۔ تو اس میں ہمیں جو ابھی آپ کو اس کی ریزن بتائی کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کا کس طرح وقت گزرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے اور کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو احترام کا جو معیار ان کا تھا، وہ جو ہے اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آگے ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے جی مسئلہ نمبر 42 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونے کے باوجود مسئلہ دریافت کرنا، اس پر عمر رضی اللہ عنہ کا اظہار ناراضگی۔ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، عن الحارث ابن عبداللہ بن اوس قال، حارث رضی اللہ تعالیٰ سے عبداللہ بن اوس نے کہا، اتیت عمر بن الخطابی، کہ میں عمر بن خطاب کے پاس آیا، فسألتہ، سوال پوچھا میں نے ان سے، عن المرأتی، اس عورت کے بارے میں، تطوف بالبیت یوم النحر، جو یوم نحر کو بیت اللہ کا طواف اضافہ جو ہوتا ہے نا، طواف کر چکی ہو، ثم تحیض، پھر اسے حیض آ گیا ہو، لیکن آخر عہدہا بالبیت، کہا وہ طواف وداع کر کے جائے، فقال الحارث، تو حارث نے کہا، کذالک افتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا تھا۔ قال عمر، اربت عن یدیک، اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرے دونوں ہاتھ گر کر ٹوٹ جائیں، یعنی گر جائیں، ٹوٹ جائیں۔ سألتنی عن شیء، تم نے مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا، سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ چکے تھے، لکی ما اخالفہ، تاکہ میں ان کے خلاف کوئی بات کو میں ان کو بیان دوں۔ تو یوم نحر جو ہوتا ہے نا، یہ قربانی کا دن، حج کا 10واں دن ہوتا ہے نا، 9 کو تو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ تو عرفات سے نکل کے جب مینا آتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزار کے مینا جب آتے ہیں، تو یوم نحر جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور عید کا دن ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو گستاخی تصور کیا کہ تم مجھے چیک کرو کہ میں کیا جواب دیتا ہوں، یعنی کہ ایک سوال جو تم پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ چکے ہو اور تمہیں اس کا علم بھی ہے، تو تم دوبارہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور اگر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف میں ہوتی، تو پھر میں گناہ گار ہوتا۔ تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے ایک صحیح جو رویہ تھا وہ انہوں نے نہیں سمجھا۔ یہاں پر آپ کا یہ والا ٹاپک جو ہے نا، یہ ختم ہو گیا، اور ہم آج جو ہے اس سے نیکسٹ جو ہے اس کو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
جی یہ نیکسٹ آپ کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا ہم ابھی کر لیتے ہیں پھر بریک لے لیں گے. آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے یہ ہے مکانۃ الرأی لدی سنہ، کہ سنت کی موجودگی میں رائے کی حیثیت، یعنی کہ اوپینین کی کیا حیثیت ہے جب سنت موجود ہو. تو رائے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ رائے سے مراد یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اوپینین کہتے ہیں نا، کہ اس سے مراد کسی عام بندے کی بات نہیں ہے بلکہ کسی اسکالر کی بات ہے، کسی عالم کی بات ہے. اور وہ اسکالر کوئی اور نہیں صحابی ہو سکتا ہے یا پھر تابعی ہو سکتا ہے، مجتہد بھی ہو سکتا ہے. تو اگر سنت موجود ہے تو اس کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے. تو سنت سے مراد کیا ہے؟ آپ کا قول، فعل اور تقریر. تقریر سے کیا مراد ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد سپیچ نہیں ہے، اس سے مراد ویریفائی کرنا، یعنی ٹیسٹ اپروول. یعنی جب آپ سے کوئی قول موجود ہو، آپ کا کوئی فرمان موجود ہو یا آپ کا عمل موجود ہو، آپ کی پسند یا ناپسند موجود ہو، پھر اس کو چھوڑ کر اپنے خیال، اپنی رائے یا کسی اور کی رائے کو ترجیح دینا، یہ دین کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. تو خاص طور پر اپنے خواہشات کی پیروی کرنا ہے. تو خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک میں حکم آتا ہے، سورۃ القحف میں آتا ہے نا کہ وَلَا تُطِعِي مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کرنا کہ جس کے دل کو ایک تو کیا کہ ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، نمبر 2 کیا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لے آتا ہے. اور تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا کام جو ہے حد سے گزر گیا ہے. تو یہ تو ہے ذاتی حیثیت میں کہ انسان اپنے خواہشات کا بندہ بن جائے دین کے مقابلے میں، لیکن اس طرح کسی اور کی رائے پر بھی عمل کرنا ہے اور کسی کی مرضی پر چلنا، اللہ کے رسول کی مرضی کو چھوڑ کر، تو یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے. تو آپ کے سامنے مسئلہ نمبر 43 مسئلہ نمبر 43 ہے کہ سنت رسول پر عمل کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے زیادہ عمل کر کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا. ٹھیک ہے. اس میں جو حدیث آ رہی ہے نا وہ ہم پہلے پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جا ثلاثت و رہتین، 3 حضرات پوچھنے آئے الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ازواج کے گھروں کی طرف، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ مسائل پوچھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں. فلما، تو جب اخبروا، ان کو بتایا گیا کہ انہم تقالوها، انہوں نے اپنے لیے نماز کو کم سمجھا. فقالوا، کہنے لگے وَإِنَّ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی کہاں. قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ کے نبی کے سارے اگلے پچھلے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں. قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا اما انا، میں جو ہوں، فإني أصلي الليل أبدا، میں ساری رات ہمیشہ عبادت کروں گا، نماز یعنی نماز ہی پڑھوں گا اور سوں گا نہیں. قال الآخر، اور دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر، میں جب تک زندہ ہوں، میری زندگی جب تک میں مسلسل روزے رکھوں گا، ولا افطر، کبھی افطار نہیں کروں گا. وقال الآخر، تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا. فلا اتزوج ابدا، اور کبھی شادی نہیں کروں گا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، آپ تشریف لائے ان کی طرف. فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے فرمایا کہ تم نے ہی یہ باتیں کی ہیں، یعنی تم ہی وہ ہو جو انہوں نے یہ کہا ہے. اما واللہ انی لا اخشاکم للہ، سنو اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. واتقاکم لہ، اور میں تم سے زیادہ متقی انسان ہوں.
लकिन्नी असूम, मगर मैं रोज़ा भी रखता हूँ, वाफ्तिरु, और रोज़ा छोड़ता भी हूँ, वउसल्ली, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, व अरकुदु, और मैं सोता भी हूँ, व अतज़व्वजुन निसा, और मैंने शादी भी की हुई है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तो जिसने कोई बेरग़बती की, किसी ने मुंह मोड़ा मेरी सुन्नत से, मेरे तरीके से, तो वो मुझसे नहीं है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं हदीस, इस वजह से इसको मैं डिफाइन नहीं कर रही। अगली हदीस, अगला मसला है, इसी तरह सुन्नत रसूल पर अमल करने की बजाय अपनी राय पर अमल करने वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफरमान कहा। ये भी हम हदीस जो है ये पहले पढ़ चुके हुए हैं। और इसमें क्या है, अन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आमल फतह इला मक्का, फतह मक्का वाले साल मक्का की तरफ, फी रमज़ान, रमज़ान में, फसामा, तो आपने रोज़ा रखा हुआ था, हत्ता बलगा, यहाँ तक कि आप पहुंचे कुरा अल गमीमी, करा अल गमीम की तरफ, फसामन नासूर, तो लोगों ने भी रोज़ा रखा हुआ था, सुम्मा दआ बिक़दहि मिन माइन, तो आपने पानी का प्याला मंगवाया, फरफ़अहु, फिर इसे बुलंद किया, हत्ता नज़र नासु इलैहि, यहाँ तक कि लोगों ने इसे देख लिया, सुम्मा शरिबा, फिर आपने वो पी लिया, फ़क़ील लहु बअद ज़ालिक, इसके बाद आपने अर्ज किया, इन्ना बअदन नासी, के कुछ, आपसे ये कहा गया कि इन्ना बअदन नासी, के कुछ लोगों ने क़द सामा, रोज़ा रखा हुआ है, फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलाइकल असातु, उलाइकल असातु, कि ये लोग नाफरमान हैं, ये लोग नाफरमान हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट के बाद फिर हम रिज्वाइन करते हैं।